ایرا اور کامیار کی شادی کے بعد کہانی ایک نہایت تلخ موڑ اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ شادی کے بندھن میں بندھنے کے باوجود کامیار کے رویے میں کوئی مثبت تبدیلی آنے کے بجائے وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ ایرا کو اپنی ناکامیوں، ضد اور آنا کا نشانہ بناتے ہوئے اسے سزا دینے لگتا ہے اور معمولی باتوں پر بھی اسے ذہنی اذیت دیتا رہتا ہے۔ کامیار بار بار ایرا کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس شادی میں اس کی کوئی خوشی شامل نہیں تھی، اور وہ طنزیہ انداز میں اسے کہتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اس لیے اب اس کے نتائج بھی خود ہی بھگتو۔ ایرا اس بات پر خاموش نہیں رہتی، بلکہ ہمت کر کے اسے جواب دیتی ہے کہ واقعی اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، مگر اس قیمت پر کہ اس نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر یہ فیصلہ کیا، اپنی ماں باپ کی ناراضگی مول لی اور سب کچھ قربان کر دیا۔ یہی بات دونوں کے درمیان جھگڑوں کی بنیاد بن جاتی ہے، اور روز روز کی لڑائی، تلخ کلامی اور الزام تراشی ان کی زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ ایرا اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر کامیار اس قدر ظالم اور بے رحم کیوں ہو چکا ہے۔ اسی کشمکش میں وہ کامیار کی دادی کے پاس جاتی ہے اور ان سے صاف لفظوں میں پوچھتی ہے کہ کیا کامیار پہلے بھی ایسا ہی تھا یا وقت کے ساتھ بدل گیا ہے۔ دادی گہرے دکھ کے ساتھ ایرا کو بتاتی ہیں کہ جب کامیار کو تم سے محبت ہوئی تھی تو وہ واقعی بدل گیا تھا، اس کی عادتیں بہتر ہو گئی تھیں، وہ سنجیدہ اور ذمہ دار بنتا جا رہا تھا، مگر جب تم دونوں کی شادی ٹوٹ گئی تھی تو اس صدمے نے اسے توڑ کر رکھ دیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا۔ دادی یہ بھی کہتی ہیں کہ اب چونکہ تم نے ضد کر کے اس سے شادی کر ہی لی ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اسے دوبارہ انسان بناؤ، مگر حقیقت یہ ہے کہ کامیار اب کسی کے قابو میں آنے والا نہیں رہا۔ اس کی ضد، غصہ اور بگڑی ہوئی فطرت کا اثر صرف ایرا پر ہی نہیں بلکہ اس کے گھر والوں پر بھی پڑ رہا ہے، جو اس کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، ذہنی دباؤ میں ہیں اور خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ دوسرا پیراگراف۔ دوسری طرف فاریہ کی کہانی بھی ایک خطرناک موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ اب تک اسی وہم اور ضد میں مبتلا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کامیار کو حاصل کر لیا جائے، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ فاریہ جانتی ہے کہ کامیار شادی شدہ ہے، اس کی زندگی میں ایرا موجود ہے، مگر اس کے باوجود وہ خود کو اس کی محبت سے الگ نہیں کر پا رہی۔ کامیار بھی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فاریہ کو ایک کھیل سمجھنے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فاریہ اس بات کو بھی محبت سمجھ کر قبول کر لیتی ہے اور انتہائی کمزوری کے عالم میں جواب دیتی ہے کہ تم مجھے جتنی چاہو سزا دے لو، میں پھر بھی تم سے ہی محبت کروں گی۔ اس لمحے کامیار کے دل میں رحم یا نرمی کے بجائے ایک عجیب سا جنون پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی گاڑی کی رفتار اچانک بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تیز رفتار گاڑی میں بیٹھ کر فاریہ کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے، اس کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ گھبراہٹ میں کامیار سے گاڑی روکنے کی منتیں کرنے لگتی ہے۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ رفتار کم کرو، گاڑی روک لو، مگر اس وقت کامیار کے کانوں پر جیسے جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ اب فاریہ کو بھی اسی سخت سزا کا نشانہ بنانا چاہتا ہے جس کا وہ پہلے ایرا کو بنا چکا ہے، اور اس کی لاپرواہی کسی بڑے حادثے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ سڑک پر گاڑی بجلی کی طرح دوڑ رہی ہوتی ہے، فاریہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے اور ناظرین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آیا یہ جنون ایک خوفناک ایکسیڈنٹ کی صورت میں انجام کو پہنچتا ہے یا قدرت کسی طرح ان دونوں کو بچا لیتی ہے؟ کہانی اس سنسنی خیز موڑ پر آ کر رک جاتی ہے جہاں ہر دیکھنے والا یہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو لازمی ایک لائک کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید دلچسپ اور تفصیلی کہانیاں لے کر آتے رہیں۔